السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے نماز اور سائنس کے متعلق، یعنی نماز کو لے کر سائنس کا کیا کہنا ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام کا نام ہے جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے تمام نسل انسانیت تک پہنچایا۔ احکام خداوندی عقائد کے مطابق بھی ہیں اور عبادت کے بھی، جسم کے متعلق بھی ہیں اور مال کے بھی، حتیٰ کہ انسانی زندگی کا ہر شعبہ، وہ ہر گوشہ احکام خداوندی میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نسل انسانیت تک پہنچائے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل رہا ہے۔ سائنس بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سلامتی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز ایک طرف روحانیت عطا کرتی ہے اور دوسری طرف انسان کو بے حیائی سے پاکیزہ کرتی ہے اور جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو باطنی فائدوں کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نماز کی نشست و برخاست میں وہ تمام ورزشیں شامل ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے اہم و ضروری ہیں۔ میڈیکل سائنس نے نماز کو دافع مرض اثرات تسلیم کی ہے۔ نماز دیگر جسمانی پٹھوں میں بیلنس یا توازن قائم کرتی ہے، کمر کے درد و تناؤ کا تدارک کرتی ہے، سیدھا کھڑے ہونے سے لے کر سلام کے پھیرنے تک، گردن سے انگوٹھوں تک سارے اعصاب اور پٹھوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا جدید تحقیق کے بموجب جب نمازی نماز میں اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش مفید ہوتی ہے اور یہ نماز پڑھنے سے خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ فالج کے خطرات سے بھی یہ ورزش محفوظ رکھتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ماجد فزیوتھراپسٹ سائنسی تحقیق کے لیے یورپ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کو ورزش سکھائی گئی جو بالکل نماز ہی کی طرح تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو حیرت ہوئی کہ اب تک نماز کو دین کا رکن اور فرض عین سمجھ کر ادا کیا، لیکن تحقیق تعلیم کے دوران اس طرح کی ورزش کے فائدے انکشاف میں آئے۔ نماز جیسی ورزش کے ذریعے بہت سارے امراض میں فائدہ ہوتا ہے، مثلا دماغ کی بیماری، اعصابی، نفسیاتی، بے چینی، دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، معدے کے السر، شوگر کی بیماری، آنکھوں گلے کی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ اور سلام پھیرنا پڑتا ہے۔ جدید سائنس کا انکشاف ہے کہ نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے بازوؤں، گردن کے پٹھے اور شانے کے پٹھے ورزش حاصل کرتے ہیں۔ دل کے مریض کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں فالج کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ نماز میں قیام کرنا قوت فیصلہ، قوت مدافعت اور اعصاب میں قوت اور طاقت اور دماغ کو قوت نمازی کو قیام میں روزانہ پون گھنٹہ اسی حالت میں کھڑا رہنے سے مل جاتی ہے۔ اب رہی بات نماز میں رکوع کرنا۔ رکوع کرنے سے کمر درد یا ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم یا سوجن آ گئی ہو، بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ رکوع کو ایک ایسی حالت میں جسم کو رکھنا پڑتا ہے جس حالت میں گردوں میں پتھری والے مریض فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر گردوں میں پتھری بن گئی ہو تو بھی رکوع کی برکت سے اور حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کے عمل سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کے متعلق سائنس کا انکشاف ہے
کہ رکوع کرنے سے کمر کے درد کے مریض اور دماغ اور آنکھوں کی طرف دوران خون کے بہاؤ کے مریض دماغ و نگاہ کی کارکردگی میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ نماز میں خیمہ کرنا، رکوع کی حالت میں بالائی نصف جھکنے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اس طرح دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرہ اور سر کا دوران خون جو رکوع کی حالت میں بڑھ گیا تھا خیمہ میں نارمل ہو جاتا ہے۔ اس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ نماز میں سجدہ کرنا، نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف جو خون زیادہ ہوتا ہے، جسم کی کسی بھی حالت یا پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغ، اعصاب، آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ اور نگاہیں بہت تیز ہو جاتی ہے۔ نماز میں جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس سے گھٹنے اور پنڈلیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ رانوں کے پٹھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھوتری کے لیے بنائے ہیں، ان کو خاص قوت حاصل ہوتی ہے جس سے مردانہ اور زنانہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں تاکہ انسان دماغی اور جسمانی طور پر صحت مند پیدا ہو۔ اب رہا نماز کا آخری فعل یعنی سلام پھیرنا۔ ڈاکٹر عبدالوحید کی ریسرچ ہے کہ نماز کا سلام پھیرنے کے لیے نمازی کو سر دائیں اور بائیں کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کرنے والا انسان دل کی بیماریوں اور اس کی اندرونی پیچیدگیوں سے بچا رہتا ہے۔ نماز کے ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش، توانا اور تندرست رہتا ہے۔ سینہ اور پسلی کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے نماز میں ثواب بھی رکھا ہے اور نماز میں انسانی صحت بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے جو ہم پر فرض بھی ہے کہ جس کو اگر ہم ادا کر دیں تو ہماری صحت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پابند نمازی بنائے اور نماز کے ذریعے سے اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔